یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں شامین شہزاد۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے ملک بھر میں موجود ووٹرز آئندہ 2 سال کے لیے آج عہدیداروں کا چناؤ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں قائم پولنگ اسٹیشنز میں ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ووٹ کاسٹ کیے۔ دوران پولنگ جعلی ووٹ پکڑے جانے پر مخالف گروپ کی طرف سے شدید ہنگامہ آرائی ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹ منسوخ کرنے کے بعد معاملے کو نمٹا دیا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن پوئپا کے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ 14 امیدوار اس ٹائم میدان عمل میں ہیں۔ ایک ہی گروپ سے ان کا تعلق ہے، جبکہ ان کے مد مقابل 5 امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں مختلف اضلاع میں اس ٹائم ایک ہی وقت میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ ہم راولپنڈی کے پولنگ اسٹیشن میں موجود ہیں۔ پورے پاکستان میں ان کا جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 1600 سے زائد ہے، جبکہ راولپنڈی میں 400 سے زائد ووٹرز 14 ایسوسیٹ ممبران کا چناؤ کریں گے۔ آج ووٹنگ کا آغاز صبح 9 بجے سے شروع ہوا اور 5 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ یہاں جو ووٹرز ہیں، ممبران جو ہیں ان کے مرد و خواتین، یہ جوک در جوک آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ ڈال کے ادھر ہی موجود اپنے جو حریف ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں۔ میرے ساتھ امیدوار ہیں عبدالرزاق صاحب، ہم ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ کیا انہوں نے وعدے کیے ہیں اپنے ووٹر سے، اور کل کو اگر ووٹرز ان کو ووٹ دیتے ہیں، یہ منتخب ہوتے ہیں، بلکہ ہماری دعائیں ہیں کہ یہ منتخب ہوں، تو یہ کیا اپنے ان وعدوں کو پہ عمل پیرا ہو کے ان کو وفا کریں گے، یا یہ بھی بعض ایسے امیدواروں کی طرح، بعض ایسے الیکشنوں کی طرح یہ بھی غائب ہو جائیں گے؟ یہ ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، عبدالرزاق انٹرپرائزز۔ الحمدللہ میں یونائٹڈ گروپ کا چیئرمین ہوں، راولپنڈی اسلام آباد ایک زون کا۔ 1989 سے میں الیکشن میں ہوں اور الحمدللہ ہمارا پینل ہمیشہ جیتا ہے، اور جو بھی وعدے وعید کیے ہیں الحمدللہ اس پہ 100% عمل ہوا ہے۔ لوگوں کو عملی کام کر کے دکھایا ہے۔ کوئی بھی OEP کا مسئلہ ہے، سعودیہ ایمبیسی کونسلیٹ کا ہے، کراچی کونسلیٹ کا ہے، بیورو کا ہے، پروٹیکٹر کا ہے، بیورو آف امیگریشن میں امینڈمنٹ کا مسئلہ ہے، ہر معاملے کو ہم نے خوش اسلوبی سے ٹیک اپ کی ہے اور الحمدللہ اس کی پروگرس نکال کے دی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا اس سال بھی جو پچھلے سال فارمر چیئرمین ہیں انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو 24 سال میں نہیں ہو سکے، اسی سٹیپ کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کارکردگی شو کریں گے۔ یہ نئے لوگ ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے۔ کیسر کیانی پچھلے سال آیا ہے وائس چیئرمین، اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ خواجہ شاہد لوگ تھے، ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ اس لیے یقین کریں، اگر آج ان کو موقع دیا جائے نا، یہی لوگ نہیں قیادت، قسم سے کل ہی سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ کل سے یہ سارے بزرگ اعلان کریں کہ کوئی بندہ میڈیکل سینٹر پہ پیسے کمائے نہیں، کا حرام نہیں کھائے گا، بچوں میں ہم حرام نہیں ڈالنے دیں گے، تو انشاءاللہ دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ وزیرستان پروموٹرز ونگ کے رہنما شمس زمان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ یہ یہاں اپنا ووٹ بھی پول کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ بڑے ہی جارحانہ انداز میں اپنے جو امیدوار ہیں ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں ان سے ان کے تاثرات جانتا ہوں کہ یہ کیا کہتی ہیں اس الیکشن سے، کیا واقعی کوئی تبدیلی ہوگی کہ یہ ماضی کی طرح جس طرح باقی الیکشن ہوتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، وہ پھر وفا نہیں ہوتے، اگلے الیکشن میں پھر وعدے ہوتے ہیں، یہ کیا کہتی ہیں؟ جی شمس صاحب ذرا بتائیں اپنے تاثرات۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جو ہمارے ساتھ جتنی بھی ساتھی کڑی ہیں، یہ وزیرستان پروموٹر ونگ کے رہنمائے جتنی بھی ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ وزیرستان پروموٹر جو ونگ ہے اس وقت جو بنوں کے اور وزیرستان کے تقریباً لگ بھگ جو ہے ہمارے پاس اس ٹائم میں 50-55 تک تعداد ہمارے پاس ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہمارا اتحاد ہے وہ یونائٹڈ گروپ کے ساتھ ہے،
اور انشاءاللہ جتنی بھی ہمارے جو سینئر رہنما ہے وہ اس جو پروموٹر برادری کے لیے صبح شام محنت کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اوورآل جو ہمارے مسئلے ہیں، سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت کراچی کے جو حالات ہے، جو پاسپورٹ کے مسئلے ہیں، جو ڈراپ باکس ہے، ہر ڈراپ باکس کے اندر جو ہے نا وہ 10 پاسپورٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹل جو اس وقت باکس ہے وہ 64 ڈراپ باکس ہے کراچی کے اندر. لیکن اس وقت سارا جو مافیا ہے، جو ڈراپ باکس والے ہیں، کانچے لے رہے ہیں فی پاسپورٹ پہ 22,000 18,000 یہ کانچا لے رہے ہیں. اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو مشکلات ہے پروموٹرز کے لیے وہ ہے یہ پاسپورٹ کا. تو انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو جائیں تو اس میں جو وزیرستان پروموٹر ونگ ہے اس میں انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیوپا کے جو دفاتر ہیں پورے پاکستان میں 5-6 دفاتر ایسے ہیں جو اس وقت بند ہیں، لیکن وہ پیوپا کے جو ساری چیزیں یہ پیوپا کے دفاتر ہیں لیکن یہ بند ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی ہم بھرپور وزیرستان جو ونگ ہے انشاءاللہ اس میں بھی بھرپور اپنا جو نیا باڈی آئے گا اس کے ساتھ ہم بھرپور اس کے ساتھ دیں گے. جو ہمارے وزیرستان جو ونگ ہے اس کی جو سربراہ ہے وہ حاجی علی زمان صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہماری کمیٹی کے جو ممبر ہے وہ 3 بندے ہیں جو حاجی علی زمان صاحب کے سرپرستی میں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس میں عصمت اللہ خان، جنت رحمان، کریم اللہ جان، جو اس وقت وزیرستان پروموٹر ونگ کے جو ہے نا یہ 3 بندے ہمارے لیڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری وزیرستان پروموٹر ونگ ہے اس کو آگے ہم لے جائیں گے، اور مزید بھی جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ پروموٹرز اس میں ہم شامل کریں گے. انشاءاللہ جب الیکشن ہو جائے جس کے بھی جو تحفظات ہیں یا باکس کے حوالے سے یا جو دفاتر کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ جو نئی باڈی آئے گی اس میں ان کے ساتھ بھرپور ہم ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ بھی کھڑے ہیں، ان سے بھی جو آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ بھی ان سے کریں. جی آپ ساتھ مجھے یہ بتاتے رہیں کہ آپ بھی مطمئن ہیں شمس صاحب کی طرح کہ وہی اسی طرح ہی وعدے اور قسمیں جاری اور ساری رہیں گی، آپ کے مسائل اسی طرح الجھے رہیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا امیدواروں نے آپ کو کوئی یقین دلایا ہے؟ انشاءاللہ بالکل جو شمس بھائی نے بتایا انشاءاللہ سارا کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آج ہم یہ الیکشنز پہ آئے ہیں پیوپا کے. میم سے بات کریں گے. میم صوفیہ اقبال ہیں ہمارے ساتھ، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں. تاکہ میم کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے خیر سے الحمدللہ. جب بھی آج تو پیوپا کے الیکشن ہیں اور 2 سال کے بعد یہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اس دفعہ ہمارا کمپٹیشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ اس بار مقابلے پہ ہمارے کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور سیکنڈ چیز ہے کارپوریٹ ممبر ہوں، اور کارپوریٹ ممبر کے لیے 14 ممبرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے کمپٹیشن میں وہاں پر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو اس لیے یہ تو آلریڈی ایک فتح ہے ہماری الحمدللہ. کنفرم ہوا ہے آپ کے لیے. صرف ایک یہ چیز ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ریزلٹس کیا ہیں، پروموٹر برادری آپ کے کس بندے کو کتنا ووٹ دے رہی ہے، کتنا لائک کر رہی ہے، اس کے لیے یہ ایک پراپر چیز پھر کی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پروموٹر برادری کے لیے، اور یہی ایم لے کر ہر کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے. اور انشاءاللہ پورا ٹائم پوری اپنی ایفرٹس پاکستان کے لیے، اپنی پروموٹر کمیونٹی کے لیے دینا ہے. تو میم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت سے کیا مطالبات ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پورے ہو جائیں گے؟ کافی مسائل ایسے ہیں جس میں ہم لوگ کافی لگے رہتے ہیں. منسٹری لیول پہ، بیورو لیول پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، گورنمنٹ آن بورڈ ہمیں لے رہی ہے، لیکن کچھ مسائل ابھی بھی پینڈنگ جا رہے ہیں. خاص کر کے خصوصاً میں ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ کراچی کونسلیٹ نے اس وقت بہت ٹربل کریٹ کی ہوئی ہے. باکس سسٹم ہے، ہم پیسے میں پاسپورٹ باکس سے ذریعے جاتے ہیں. اس ٹائم پہ کوٹا بہت کم رکھا گیا ہے اور پاسپورٹ بے تحاشا ہے. لوگوں کے میڈیکلز ایکسپائر ہو رہے ہیں اور اس ٹائپ کے کافی ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ اول میں کہوں گی کہ ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس پہ تعاون کرے، اس کو ریزالو کرے، اور ہمارے پروموٹرز کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو یہ ریلیف ملے کہ وہ ٹائم سے ٹریول کریں، نقصان سے بچیں اور وقت پہ جائیں. چلے میم کے یہ مطالبات ہیں کہ ہماری جو کچھ پرابلمس ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، اور یہ پیغام
حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں. میم سے بات کریں گے. میم السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ, آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اس طرح کی کورنگ کی. یہ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ لوگ الیکشنز, آپ کو پتہ ہے الیکشنز ہے, یہ ہمارے پہلے تو ہر سال الیکشنز ہوتے تھے, اب 2 سال میں ایک دفعہ الیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ الیکشنز ہیں, اس میں ماشاءاللہ 2-3 گروپس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جو کہ ہے تو ہماری ایسوسیشن پیپا کے نام سے, اگر آپ جانتی ہوں گی. لیکن اس میں مختلف گروپس ہیں جن کی ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو جیتتے ہیں وہ برسر اقتدار آتے ہیں, کیبنٹ کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم لیڈیز بھی نمائندگی کرتی ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور میں لاسٹ ٹائم CC ممبر ہوں, لاسٹ ٹائم کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاسٹ ایئر کی. اور اسی طرح الیکشنز لیڈیز کے الگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ابھی جو ہو رہے ہیں وہ جینٹس کے سارے جتنے پینل کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ان سے جو جیت جاتے ہیں وہ پھر کیبنٹ میں آتے ہیں, اور پھر وہ ساری ریگولرٹی وہ. میم ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ لیڈیز اور جینٹس کے الگ الگ ہو رہے ہیں الیکشن یا کمبائن ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, لیڈیز کی جو ہوتی ہے وہ ریزرو سیٹ ہوتی ہے, جیسے گورنمنٹس کی ہوتی ہیں اس طرح ریزرو 2 سیٹیں ہوتی ہیں. باقی سارے میل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ کارپوریٹ کلاس اینڈ اس میں ایسوسیٹ کلاس میں ہوتے ہیں, اس طرح سے. تو میم یہ جو الیکشن کی یہ جو ٹائمنگ تھی, کب سے سٹارٹ ہوئی پولنگ کی اور کب اینڈ ہوگی, کوئی آپ کو؟ الیکشن صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک اس کی اینڈ ہوگی. شام 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی. جتنے بھی کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو جتنے بھی ہمارے پروموٹرس ہیں وہ آ کے ووٹ دیں گے, اور تقریباً یہ جو پولنگ کا سیشن ہے وہ 5 بجے تک ختم ہوگا, کیونکہ سارا دن ان کو ٹائم ملتا رہے تاکہ وہ آپس میں جو ہے وہ مطلب کینڈیڈیٹس جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آ کے وہ اپنی پارٹیسپیشن کریں. جو نئے امیدوار ہیں جو منتخب ہو جائیں گے, کیا سمجھتے ہیں یہ, کیا وہ واقعی کوئی تبدیلی لائیں گے, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کریں گے؟ بہت شکریہ بھائی. میں یونائٹڈ گروپ کی, ہمارا جو یونائٹڈ گروپ ہے یہ بہت پرانا گروپ ہے, پیپا میں 30 سال سے ہم لوگ سرو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آج ہمارا گروپ ون کرے گا. 5 بجے تک پولنگ ہے, 5 بجے کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوگی, 7 ساڑھے 7 تک رزلٹ کمپائل ہو جائیں گے. رزلٹ پورے پاکستان سے آنے ہیں, پولنگ کراچی سے لے کے اور وہاں تک پشاور تک ہمارے 10-11 پولنگ اسٹیشن ہیں, سب پہ کمپائل ہو کے تو پھر اوور آل جتنی لیڈ ہوگی وہ کینڈیڈیٹ کی گنی جائے گی. اور انشاءاللہ ہمارا جو گروپ ہے, اور ہمارے ساتھ الائنس میں بھی کچھ گروپ ہیں, تو ہمارے جو الائنس کے سارے اتحادی گروپ ہیں انشاءاللہ ہم کلین سویپ میجارٹی سے آج شام کو ون کریں گے. ہمارے مقابلے میں کچھ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ اور ہمارے جو الائنس ہیں ان کا آپس میں کوئی ظاہری طور پہ اتنا مقابلہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم بھاری کا اکثریت سے کامیاب ہو جائے گا شام کو. رہا سوال آپ کا کہ آگے کیا ہونا ہے, تو جی ہم لوگ تو 30 سال سے ہمارا گروپ یونائٹڈ گروپ اور ہمارے اتحادی گروپ ہم لوگ پیپا کے اندر پروموٹر کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری نئی ٹیم آ رہی ہے, جو نئی ٹیموں میں ہمارے یہ 14 ایسوسیٹ کلاس میں سے, 14 کارپوریٹ کلاس میں سے اور 2 فیمیل, 30 لوگوں کی جو باڈی آ رہی ہے یہ انشاءاللہ ڈیلیور کرے گی. کیونکہ جو ہمارے ٹریڈ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یہ آن اینڈ آف ریگولر چلتے رہتے ہیں. کچھ مسائل آتے ہیں حل ہوتے ہیں, کچھ اور آتے ہیں حل ہوتے ہیں, تو یہ کنٹینیوسلی سسٹم چلتا رہتا ہے. مسائل آتے رہتے ہیں, ہم حل کرواتے رہتے ہیں. کوئی آپ لائن ڈرا نہیں کر سکتے کہ یہ مسائل یہاں تک ہیں اس کے بعد نہیں ہیں. تو جو مسائل ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ساتھ ساتھ حل کرواتے ہیں. جو کمیونٹی ہے اس کا ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے, ہمارے گروپ کے اوپر ان کا اعتماد ہے. ہم نے ماضی میں 30 سال سے ڈیلیور کر کے آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ آج بھی ہمیں کامیابی ملے گی. ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے جس طرح ادھر امیدوار اور ان کے ساتھ جو ووٹرز کی تعداد ہے, عقیل صاحب ایک مشترکہ اتحاد پینل تشکیل عقیل صاحب نے بھی دیا ہوا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ ان کا پینل کلین سویپ کرے گا. لیکن بہرحال کرکٹ کی آخری بال, کرکٹ میں آخری بال اور الیکشن میں ووٹنگ یہ بڑی اکاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں جو ہم نے سپورٹرز کی تعداد اور ووٹرز کی تعداد دیکھی ہے وہ میرے خیال میں شاید اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. ناظرین میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں حشمت خان صاحب, یہ پروفیشنل گروپ کے چیئرمین ہیں اور یہ اس مشترکہ اتحاد کے بانی ممبران میں سے ہیں. یہ مزید آپ کو بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حشمت علی خان, چیئرمین پروفیشنل OEPA گروپ سے.
آج ہمارے پیپا کے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں سے ابھی CAC کے ممبران جو اس میں سے 14 منتخب ہو چکے ہیں، باقی آپ کو آئیڈیا ہے ابھی جو 14 کا الیکشن ہو رہا ہے۔ تو جو ابھی کینڈیڈیٹ ہمارے منتخب ہوئے انشاءاللہ العزیز ان کے ہم پوری کی پوری 2 سال بعد اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے، اور ان کے جو بھی اچھے کام ہوں گے ان کے اپریشیٹ کریں گے، اور اس طرح کے کاموں پہ ان کے گرپ بھی کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اداروں پہ اپنے جو ہمارے حقوق ہیں ان سے وہ منوائے، ایمبیسی سے ہمارے میڈیکل سے جتنے بھی ایشو انشاءاللہ العزیز یہ کابینہ جو منتخب ہوگی یہ سارے معاملات انشاءاللہ العزیز حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل 28 ممبران ہوتے ہیں، جس میں 14 ممبران ایسوسیٹ کلاس اور 14 ممبران کارپوریٹ کلاس کے ہیں۔ کارپوریٹ کلاس کے جو ممبران ہیں جن کی مجموعی تعداد 14 ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ آج ایسوسیٹ کلاس کے ممبران کا چناؤ ہو رہا ہے۔ اس ٹائم میرے ساتھ امیدوار بھی یہاں کے ہیں، بڑا خوبصورت چہرہ ہے عاشق سکیرہ، میں ان سے ان کے تاثرات بھی جانتا ہوں۔ السلام علیکم عاشق صاحب۔ السلام جی، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پورے پاکستان سے مختلف لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد ہر جگہ پہ ہمارا آج الیکشن ہے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یونین کا۔ تو جو ایسوسیٹ کلاس کا ابھی الیکشن ہے اس میں ایز اے امیدوار بھی ہوں۔ ہمارا مقابلہ کافی سخت ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بڑی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہترین ووٹوں کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور یہ جتنی بھی کمیونٹی ہے زیادہ تر لوگ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں عاشق بھائی، ایک تو آپ بڑے نوجوان بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، مجھے بتائیں کیا آپ کے ووٹرز کو یقین ہے کہ منتخب ہونے کے بعد آپ کوئی ان کے لیے کچھ کریں گے، کوئی تبدیلی آئے گی، کہ ویسے ہی پچھلے سال جس طرح وعدے ہوتے ہیں عموماً جگہوں پہ الیکشنوں میں اور بعد میں بھول جاتے ہیں، آپ کوئی تبدیلی لائیں گے، کچھ ان کے مسائل حل کریں گے؟ بالکل جی، ہمارے جو ووٹرز ہیں پورے پاکستان سے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ جن لوگوں کو جن کو میں خود بھی جا کے ٹچ نہیں کر سکا، لوگوں نے خود سے ہمیں کالز کر کے ووٹ اور سپورٹ کیا ہے، اور ہم پوری کمیونٹی کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم جیت کے انشاءاللہ جتنے ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں، امبیسی سے ریلیٹڈ ہیں، بیوروکریسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور بے شمار مسائل ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ تمام مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سب مسائل انشاءاللہ حل کریں گے۔ پورے پاکستان میں جو ووٹنگ کا عمل جاری ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے کہ کون فتح یاب ہوا، کون کامیاب ہوا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جہان نیوز۔